تھا صاحب نزہۃ المجالس نے نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہے، حکایت ہے کہ بخارا شہر میں ایک مجوسی رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مجوسی اپنے بیٹے کے ساتھ ماہ رمضان میں مسلمانوں کے بازار سے گزرا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ اس مجوسی کے بیٹے نے کھانے کی کوئی چیز خرید کی اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے کھانا شروع کر دیا۔ جب اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ لگا دیا۔ بیٹا بڑا پریشان ہو گیا، بھائی مجھے میرے والد نے کیوں تھپڑ مار دیا؟ پوچھا آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ تو اس مجوسی نے کہا تجھے اتنی پتہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ماہ رمضان ہے، یہ ان کے لیے قابل احترام مہینہ ہے، مسلمان اس میں عبادت کرتے ہیں اور روزے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، سارا دن وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو نے ان کے سامنے کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ اس مجوسی نے کہا میں کھاتا ہوں، میں گھر میں کھاتا ہوں، میں روزے نہیں رکھتا، میں گھر میں کھاتا ہوں۔ تو مسلمانوں کے اس ماہ مقدس کا احترام کرتے ہوئے گھر میں کھاتا ہوں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو ان کے سامنے کھانا شروع ہو گیا۔ بیٹا سمجھ گیا اور وہ دن بھی گزر گیا، دن گزرتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مجوسی مر گیا۔ جب وہ مر گیا، صاحب نزہۃ المجالس لکھتے ہیں کسی اللہ کے نیک بندے نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جو ہے جنت میں ہے اور اللہ رب العزت کی اس مہمان خانے سے اللہ کے، یہ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اس میں وہ جائیں گے جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اپنے گھر میں اپنے ماننے والوں کو آنے دیا جاتا ہے، جو منکر ہوتے ہیں ان کو نہیں آنے دیا جاتا۔ تو وہ اللہ کا مہمان خانہ، وہ جنت جو ہے اس میں وہ مجوسی پھر رہا ہے۔ اب وہ خواب دیکھنے والا مسلمان تھا، اللہ کا مقرب نیک بندہ تھا، وہ بڑا حیران ہوا کہ اس کو تو میں جانتا ہوں، یہ تو مجوسی ہے، اور مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والا ہے، اللہ کا منکر ہے، وہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اس بندے نے پوچھا تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تو اس مجوسی نے کہا تم بالکل ٹھیک پوچھ رہے ہو، واقعی جو اللہ کا منکر ہے، جو خدا کو نہیں ماننے والا، وہ جنت کا حقدار نہیں ہے، لیکن میرے اوپر میرے اللہ نے کرم کر دیا۔ میں جب موت کا وقت قریب آیا، اللہ رب العزت نے مجھے اس ماہ رمضان کی تعظیم کی وجہ سے، ماہ رمضان کے احترام کی وجہ سے، جب میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور اسے سمجھایا یہ مسلمانوں کا عبادت کا مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھتے ہیں، اس کا احترام ضروری ہے، مسلمانوں کے سامنے کوئی چیز نہیں کھانی پینی، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں وہ، اللہ رب العزت نے احترام میں رمضان کی بدولت مجھے کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق دے دی۔ اور پھر اللہ نے ایسا کرم کیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا، رب کی رحمت ایسے ہوئی کہ اللہ رب العزت نے پھر مجھے جنت میں بھی داخل فرما دیا۔ آپ غور کریں، اگر ایک مجوسی ماہ رمضان کا احترام کرے حالت کفر میں، اللہ رب العزت کو یہ ادا ایسی پسند آ جائے کہ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دے، اور جو مسلمان ہے وہ ماہ رمضان کا احترام کرے گا تو رب کتنی راضی ہوگا۔ اور یہاں یہ سوچنے کا مقام بھی ہے کہ وہ کلمہ گو کیسے ہیں جو ماہ رمضان میں کبھی گھنٹہ گھر جا کے ڈکیتی لگاتے ہیں، کبھی سیال ہوٹل کے پیچھے ڈکیتی لگا رہے ہیں، کبھی کسی کی جیب کاٹ رہے ہیں، آئے روز ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، ملتان کے اندر جگہ جگہ ڈکیتیاں لگ رہی ہیں، لوگ تراویح کے بعد کچھ لینے کے لیے ڈر رہے ہیں کہ باہر آئیں، یہ نہ ہو کہ جیب کٹ جائے، یہ نہ ہو کہ گن پوائنٹ پہ لوٹ کے چلا جائے، موبائل چھین کے چلا جائے۔ کیسے ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، کافر ماہ رمضان کا احترام کریں، اور ہم کلمہ پڑھنے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو ماننے والے، ماہ رمضان میں جو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، پھر کہتے ہیں زلزلے آتے ہیں، پتہ نہیں کب سیکھیں گے۔
اگر اللہ چاہتا یہ 4 سے 5 سیکنڈ کا جو زلزلہ تھا وہ 20 سے 30 سیکنڈ کر دیتا، اور اس کی شدت 7.7 سے وہ 10 پوائنٹ پلس کر دیتا، جتنی بھی کر دیتا، پھر ہوتا کیا؟ رب چاہتا تو ایک لمحے میں کروڑوں لوگوں کو موت دے سکتا تھا، لیکن رب نے تنبیہ کی، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ۔ ایسے معاشی بحران میں ہوتے ہوئے بھی تم اللہ کی بارگاہ میں آنے کی بجائے ان کاموں میں لگ جاؤ، دھوکہ، فریب، لوٹ، چوری، غریبوں کو لوٹنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ کیسے کلمہ گو مسلمان ہو؟ حالانکہ یہ تو وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ کو راضی کریں، توبہ و استغفار کریں، رب کی بارگاہ میں توبہ کی کثرت کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اور یہ حکایت جو ہے، ٹھیک ہے حکایت ہے، ہم مسلمانوں کے لیے شرم کا باعث ہے کہ کافر احترام رمضان کی وجہ سے ایمان حاصل کر رہے ہیں، اور ہم رمضان کو کلمہ گو ہو کے حاصل کرنے کے باوجود ضائع کر رہے ہیں۔ کیسے ہم بد نصیب لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔